سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر حلقہ درس میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ باقی روزے بھی خیر و عافیت اور امن و سلامتی کے ساتھ گزار دے، پورے روزے رکھنے، پوری نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی فضیلت پر بہت ساری باتیں ہم بیان کر چکے، جو اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی تھیں، اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں تھیں جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی۔ اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے وہ علی وجہ البصیرت اس کا احترام کرے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ جو احترام کر رہا ہے، احترام کا معنی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اس سے معلوم ہو کہ میں جو یہ احترام کر رہا ہوں اس حوالے سے رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے یہ برکتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ انجانے میں لا علمی میں کوئی عمل نہ کرے۔ چنانچہ اسی حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه في شهر رمضان وتحرك في فراشه وتقلب من جانب الى جانب يقول له ملك قم بارك الله فيك ورحمك الله۔ جب روزے دار ماہ رمضان میں سوتا ہے اور سو کر بیدار ہوتا ہے، وَتَحَرَّكَ فِي فِرَاشِهِ وَتَقَلَّبَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، اور سوتے ہوئے ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ لیتا ہے، يَقُولُ لَهُ مَلَكٌ، تو اسی حالت میں اللہ کا ایک فرشتہ جو اس پر مقرر ہے وہ کہتا ہے، قُمْ بارک اللہ فیکا ورحمک اللہ، اے سونے والے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے اور اللہ تیری ذات میں برکت دے، اب تو بیدار ہو جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تو بیدار ہو جا۔ تو فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے برکت کرتا ہے، وہ روزے دار جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے، تو وہ بیدار ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ پھر فرمایا، فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ يَدْعُو لَهُ الْفِرَاشِ، جب وہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے اور نماز کی نیت کے ارادے سے، نماز کی نیت سے وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے کہ اب وضو کرنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، تو اس کا فرش یعنی اس کا بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطیہ الفرش المرفوع، یا اللہ اس نے فقط تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، اور اس نے تیری اطاعت کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا، اور اب یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس نے تیری اطاعت کے لیے مجھے چھوڑ دیا، یا اللہ اس کی برکت سے اس کے بدلے اسے جنت کا خاص بستر عطا فرما دے۔
جنت کا تخت عطا فرما دے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اور کوئی مقرب بارگاہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب وہ اپنا بستر چھوڑتا ہے اور نیند کا لباس تبدیل کرتا ہے، نماز کے لیے دوسرا لباس پہنتا ہے، پاک و صاف ستھرا اجلا جب پہنتا ہے تو پھر کہتے ہیں وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ يَدْعُو لَهُ الثَّوْبُ وَيَقُولُ، جب وہ اپنا لباس تبدیل کرتا ہے، نیند کا لباس اتار دیتا ہے، نماز کے لیے خاص لباس پہنتا ہے، تو اس کا لباس اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اعطیہ من حلل الجنہ، یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے پہنا، یا اللہ اس کی برکت سے اسے جنت کا عمدہ لباس عطا فرما دے۔ وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ تَدْعُو لَهُ نَعْلَاهُ وَتَقُولَانِ، جب وہ لباس پہن لیتا ہے اور لباس پہننے کے بعد اب مسجد کی طرف اس نے آنا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے تو پھر وہ اپنی چپلیں پہنتا ہے، اپنی جوتیاں پہنتا ہے۔ جب وہ اپنی چپلیں پہن کر چل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تدعو لہو نعلاہ وتقولان، تو اس کی چپل اس کے لیے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہم ثبت قدمیں علی الصراط، یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے استعمال کیا، اس کی برکت سے اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، کہ یہ پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے، پل صراط پر اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں، متزلزل نہ ہوں، تو وہ دعا کرتی ہے، وہ چپل دعا کرتی ہے۔ وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُو لَهُ الْإِنَاءَ وَيَقُولُ، اور جب وہ چپل پہن کر آگے چلتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے، تو جب وضو کرتا ہے تو وضو کا برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُو لَهُ الْإِنَاءَ، اور جب وہ وضو کا برتن ہاتھ میں لیتا ہے تو وضو کا برتن اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اعطیہ من اکواب الجنہ، یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے تیری راہ میں چلنے کے لیے مجھے استعمال کیا، یا اللہ اسے جنت کے کوزے اور ان میں اچھا شراب عطا فرما۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْبَيْتَ، اور جب وہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کا پانی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم طہرہ من الذنوب والخطایا، یا اللہ جس طرح یہ شخص وضو کرنے کے بعد ظاہری غلاظتوں سے، ظاہری ناپاکی سے پاک ہو گیا، اس نے تیری رضا کے لیے کام کیا، لہذا باطنی گناہوں سے، تمام خطاؤں سے بھی اس کو پاک صاف منزہ اور مصفہ فرما دے۔ تو وہ شخص اس کے وضو کا پانی اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَدْعُو لَهُ الْبَيْتَ، اب جب وہ اپنے بستر سے اٹھا تو بستر نے دعائے مغفرت کیا، جب اس نے لباس تبدیل کیا تو لباس دعائے مغفرت و رحمت کرتا ہے، جب وہ اپنی چپل پہنتا ہے تو چپل دعائے مغفرت کرتی ہے، جب وہ وضو کے لیے برتن ہاتھ میں لیتا ہے تو وضو کا برتن اس کے لیے دعائے رحمت و برکت و وسعت کرتا ہے۔ اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے، تو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کی جگہ اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت و وسعت کرتے ہوئے کہتی ہے اللہم وسع قبرہ ونور حفرتہ وزاد رحمتہ، یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا رہا، یا اللہ تو اسے جزا دے، اور جزا یہ دے کہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کے گڑھے کو پر نور کر دینا، اور اپنی رحمتیں اس پر مزید عطا فرمانا۔
وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَيَقُولُ عِنْدَ الدُّعَاءِ، جب ساری چیزیں اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے وسعت و رحمت کر رہی ہوتی ہیں، بستر سے لے کے، کپڑے سے لے کے، چپل سے لے کے، وضو کے پانی سے لے کے، وضو کا پانی، وضو کا لوٹا، نماز پڑھنے کی جگہ، ساری چیزیں جب اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری شفاعت کے لیے ساری چیزیں رطب اللسان ہیں، ہر چیز تیری شفاعت چاہتی ہے، لہذا یا عبدی من کا دعا و من الاجابہ، اے میرے بندے تیرا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام قبول کرنا ہے، ومن کا سوال ومن النوال، تیرا کام طلب کرنا ہے، میرا کام عطا کرنا ہے، ومن الاستغفار ومن الغفران، اور تیرا کام توبہ کرنا ہے اور میرا کام توبہ قبول کرنا ہے۔ تو کیسی خوبصورت حدیث ہے، اس میں کس قدر بشارتیں ہیں، کس قدر ترغیب ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو تو ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی برکتوں کے ساتھ مملو ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی سانسیں تسبیح ہیں۔ روزے دار جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی وہ عبادت میں ہوتا ہے، اور سونے کی حالت میں جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو ایک ایک سانس ایک ایک تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی بزرگی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس بشارت کے بعد اب اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، کتنا بڑا شرف پاتا ہے، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ تو اب بھی اگر وہ بخشا نہ جائے تو پھر تو اس کے لیے خسران ہی خسران ہے نا، ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو لہذا ماہ رمضان میں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہمان کی قدر کرتے ہیں اور اس مہینے میں روزوں کا اہتمام، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس بارش میں گیلا نہ ہو تو قصور اس کا ہے، اس بارش میں نہ نہائے، اپنے آپ کو صاف نہ کرے، اپنی گندگی کو صاف نہ کرے، تو بارش کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ تو برس رہی ہے، جو اس کے نیچے آئے گا وہ فیض پائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، دیکھیے کیسے خوبصورت حدیث ہے جس کے بارے میں اشارہ میں نے پچھلی نشست میں دیا تھا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا رمضان قد جاء تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق ابواب النار، لوگوں یہ رمضان آ گیا، اس مہینے میں رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین وتغل فیہ الشیاطین، اور اس مہینے میں شیطان، سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو بالکل ظاہر ہے کہ جنت اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا دوسرا معنی، ایک معنی یہ ہے کہ دوزخ اب اس کے لیے بند کر دی جاتی ہے، اور اس کا ایک معنی یہ لیا گیا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے، مطلب اس مہینے میں دوزخ کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جنت میں جانے والے کام بہت آسان ہیں۔ عام دنوں میں روزہ رکھنا پہاڑ ہوتا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ماحول بنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنا عام دنوں میں مشکل ہوتا ہے، یہاں 20 رکعت آسانی سے لوگ پڑھ لیتے ہیں نا۔ تو جنت کے کام اس مہینے میں آسان ہو جاتے ہیں اور دوزخ کے کام اس مہینے میں مشکل ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر غیرت مند ہو تو گناہ کے کام نہ کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
کہ ماہ رمضان ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، اور شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا، جنت کے کام آسان ہو گئے، دوزخ کے کام مشکل ہو گئے۔ انسان نیک کام سے پیچھے اس وجہ سے رہتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان بھی قید کر دیا گیا، شیطان بھی قید کر دیے گئے۔ اب بھی اگر کوئی اس مہینے میں نیک عمل نہ کرے تو کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ اسی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، برا ہے وہ شخص، دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ کی گئی۔ اذا لم یغفر له فیہ فمتا، اگر ماہ رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ اس لیے کہ سارے وسائل تمہیں دے دیے گئے، ساری آسانیاں ایک بندے کو دے دی گئیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ شامت اعمال میں مبتلا رہے اور اپنی روش پر قائم رہے، روزے نہ رکھے تو پھر قصور اس کا ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی کسی کی بخشش نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ تو اس مہینے میں اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی وہ بھی ہم نے بیان کر دی، جس سے روزے دار اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ترغیب ہوگی، اور اس مہینے میں عمل نہ کرنے والوں کی ترغیب بھی بیان کر دی، تاکہ جو روزہ نہیں رکھتے، جو اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے دل کا قبلہ درست کریں اور کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں گے۔ اللہ تعالی اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر نیکی کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔